الواحد الستار الغفار والصلاة والسلام على أبر الأبرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا إلى يوم القرار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریباں یک نگاہے. پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ما پریشاں یا غوث پاک. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بکار خیش حیرانیم اغثنا یا رسول اللہ، پریشانیم پریشانیم اغثنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی. آئیے کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس سے پہلے بارگاہ رسالت کبریٰ میں ادھر ادھر سے دھیان ہٹا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ میں بآواز بلند اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں میرے آقا مدینے ہی سے سن لیتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مأوانا وملجأنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اب تک محفل غوث جیلانی میں بیٹھے ہیں. میرے وہ بھائی جو اس پنڈال سے کسی بنیاد پر دور ہو گئے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ قریب ہو جائیں، قریب رہنے میں فائدہ ہے. غوث پاک کی محفل ہے، ذات بڑی بلند و بالا ہے، اور کیوں نہ ہو یہ علی کا شہزادہ ہے. شاعر کہتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. تلاوت سے لے کے اب تک سب نے اپنے اپنے جوہر دکھائے. اب میرا نمبر ہے. آغاز کرتا ہوں، سنیں. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن یا رسول اللہ، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. میرے دوست دور کھڑے ہیں، میں ان سے ادب سے گزارش کر چکا ہوں، لیکن اب سنیں. آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام میں کر رہا ہوں. آپ اتنے بھی محرک مت ہو جائیں. سنیں، میں شعر پڑھتا ہوں، انشاءاللہ خود بخود آ جائیں گے. سنیں، شاعر کہتا ہے کچھ لوگ محفل میں یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. کوئی اگر یہ سوچے کہ میں نیچے بیٹھنے سے چھوٹا ہو جاؤں گا تو اس کی غلط فہمی ہے. شاعر کہتا ہے کچھ لوگ محفل میں یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں.
اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے یا رسول اللہ تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے، کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے۔ سرخ روح ہیں، سرخ روح یعنی چمکدار، سرخ روح ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، سرخ روح ہے تو فقط تیرے فقیروں کے مزار۔ پھر سے سنیے، کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے۔ سرخ روح ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سن لو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اشعار تو بہت ہیں لیکن تسلی دیتے ہوئے وقت کا مجدد کہتا ہے، یوں نہ بلک تو رضا، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ مجھے معلوم ہے کہ 1 بج گئے، مولانا جاوید صاحب نے تاریخ مانگی تھی 23 اور تقریر کروا رہے ہیں 24 کو، پتہ نہیں ان کو 24 سے کتنا پیار ہے اور کس کس کو پیار ہے وہ آپ بہتر جانیں۔ بہرحال کوئی نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال 23 بھی جاوید صاحب میں نے آپ کو دی ہے اور 24 بھی آپ کو دی ہے، اب خیال آپ رکھیے گا کہ کیا 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 آپ نے۔ ہم لوگوں کا مقدر ہے، جب آدمی کھانا کھا لیتا ہے، دعوت مکمل ہو جاتی ہے، تو ہانڈی میں پتیلی میں جو بالکل آخر میں بچتا ہے نا، جسے اردو میں تلچھٹ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے مقدر میں آتا ہے۔ پہلے سارے لوگ دسترخوان چن لیتے ہیں، جتنی نعمتیں ہوتی ہیں صاحب آج تو ملا ہے چن لے جاؤ، پتہ نہیں پھر ایسا دسترخوان ملے نہ ملے، کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے، ہر ایک پلیٹ میں اپنا ہاتھ پہنچنا چاہیے۔ ہاں اب جسے روز ہی دسترخوان ملتا ہے، شریف صاحب جیسے صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کیوں؟ انہیں یہ جانتے ہیں کہ اگر آج کے دسترخوان پر نہیں کھائیں گے کل والے پہ کھا لیں گے، مگر جنہیں ملتا ہی نہیں دسترخوان وہ کیا کریں؟ وہ تو کہتے ہیں جو کچھ ہے اس پیٹ کو انڈیا گیٹ آج ہی بنانا ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ اللہ بہتر کرے ان کے ساتھ، میں دعا کروں گا اللہ انہیں اور دسترخوان عطا فرمائے تاکہ ان کو نعمتیں کھانے اور پچانے دونوں کی توفیق عطا ہو جائے۔ بہرحال چلیں، وقت میرے پاس بھی زیادہ لمبا
چوڑا نہیں. میرے ساتھی مولانا جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں بیٹھا. ہاں ٹھیک ہے, شریف صاحب بار بار کہہ رہے تھے تو میں تھوڑی دیر بول دیتا ہوں, ورنہ آج حالت تو ایسی کر رکھی ہے, کئی تو سو گئے اور کئی سو کے اٹھ گئے, کئی تو سو گئے اور کئی سو کے اٹھ گئے. تہجد کا وقت آ گیا. بہرحال پھر بھی اللہ کا شکر ہے, یہ غوث پاک کی محفل ہے, جسے چاہتے ہیں بٹھاتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک ایمان والے جو لوگ ہیں اور اچھے کام وہ کرتے ہیں, رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. مفہوم کا ترجمہ ہے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. آپ علماء ذوی الاحترام سے پوچھیں گے, آپ کو مشکات شریف کی حدیث سنائی جائے گی, اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے, اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, تو جب وہ خود محبت کرتا ہے تو کہتا اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر, میں اللہ ہو کر اس بندے سے محبت کر رہا ہوں. تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر جب جناب جبریل سید الملائکہ, فرشتوں کا امیر کارواں, سدرہ کا مکھی, روح الامین جناب جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں, تو پھر جبریل کو ایک وقت حکم ہوتا ہے, جبریل اذان دیتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. یہ اذان مؤذن صاحب والی نہیں, اذان کا معنی اعلان, اعلان عام کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اب ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے. یہ حدیث شریف ہے. اور جب فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تب اس محبت کو اس زمین پر اتارا جاتا ہے. تو اگر دیوگڑھ اور بھیلواڑہ کے بیچ میں رہنے والی یہ آبادی اگر سرکار غوث پاک سے محبت کرتی ہے تو اپنے مقدر پر رشک کرو کہ یہ محبت کسی ایرو گیرو کی ڈالی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں خود محبت ڈالتا ہوں. اور بات سرکار غوث اعظم کی ہے, یہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں, تو سنیں ان سے رب بھی پیار کرتا ہے, جبریل بھی محبت کرتے ہیں, سارے فرشتے محبت کرتے ہیں. اب تھانہ بھون کا ادھیکاری محبت کرے نہ کرے, دیوبند کا ماننے والا محبت کرے نہ کرے, اللہ کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اب انسان اگر محبت کرتا ہے تو یہ اس کے مقدر کی تابناکی ہے, یہ اس کے مقدر کی بلندی ہے کہ وہ غوث و خواجہ سے پیار کرتا ہے. اور اگر نہیں کرتا تو سوچ لے اللہ نے تیرے دل کو اس لائق بنایا ہی نہیں ہے کہ جس میں غوث اعظم کی محبت ڈالی جائے. اور سنیں اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. ایک قصہ سناتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں رودولی شریف کے, شیخ عبدالحق رودولوی. بہت پرانا قصہ ہے, پڑھائی کے دور میں پڑھتے تھے سنتے تھے. شیخ عبدالحق رودولوی ایک بہت بلند پایا شخصیت, یو پی کی رودولی شریف کی شخصیت. ایک نائی ان کے پاس آتا تھا ان کا بال بنانے کے لیے, ان کا ناخن کاٹنے کے لیے, اور ہفتے میں 2 دن آتا تھا. اس کے دن فکس تھے, اس دن بھی آئے گا, اس دن بھی آئے گا. ہفتے میں 2 ہی دن آتا تھا, تیسرے دن نہیں آتا اور دن سے ناغہ نہیں کرتا. جو دن فکس تھا اسی دن آ کر جناب سرکار شیخ عبدالحق رودولوی کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتا تھا. اور آ کر کہتا تھا بال ترشوانے کی ضرورت ہے تو بال ترشوا لو, ناخن ترشوانے کی ضرورت ہے تو ناخن ترشوا لو, بال کٹوانے ہیں تو بال کٹوا لو حضرت, اور اگر ناخن کٹوانا ہے تو ناخن کٹوا لو. ہفتے میں 2 دن آتا تھا. یہ بات چلتی رہی, روایت چلتی رہی, طریقہ چلتا رہا. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ نائی آیا, آنے کے بعد کہتا حضرت کل نہیں آؤں گا, آج ہی آ گیا ہوں کل کے بہانے. جو جس دن کو آنا تھا اس دن کے بجائے 1 دن پہلے چلا آیا. تو حضرت نے پوچھا بھائی 1 دن پہلے کیوں آیا, تیرا آج دن نہیں آنے کا کیوں آیا؟ وہ کہتا حضرات کل میں جاؤں گا بہرائچ شریف, سرکار سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر.
ہندوستان کی سرزمین پر جس نے اسلام کے جھنڈے کو سربلند فرمایا، 17 سال کی جوانی میں اس بندے نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ آج اتہاس گواہی دیتا ہے کہ 80 سال کے ولی وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، اور ان کے آستانے کی ایک بڑی مشہور زمانہ کرامت یہ ہے کہ ان کے آستانے سے پورے سال میں 1 کوڑھی ضرور ٹھیک ہوتا۔ اور 17 سال کا جوان، آج 17 سال کے جوان کو پوچھو تو اس کو سیمسنگ کا موبائل چلانا آتا، لیکن اسے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنا نہیں آتا۔ آج 17 سال کے جوان کو کھڑا کرو تو اس کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ آج 17 سال کے نوجوان کو کھڑا کرو تو اس کو موبائل چلانا، کیمرے چلانا، ساؤنڈ چلانا، کمپیوٹر چلانا آتا۔ اس سے پوچھ لو بیٹا تیرا ایمان کتنی چیزوں پر ہے؟ کہ میں تو خود ہی بے ایمان ہوں۔ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ ہم اور آپ گھر بناتے ہیں، اس گھر بنانے میں ہم نے بنیاد مضبوط کرنے کا ایک عہد کر رکھا ہے، اور بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، سب کہتا ہے بھائی مکان اس وقت ہی طاقتور ہوگا، اس وقت ہی مکان مضبوط ہوگا جب اس کی بنیاد اور اس کی نیو مضبوط ہوگی، ہے نا؟ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ مکان بنانے سے پہلے نیو مضبوط کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ لیکن اسلام کی بنیاد، اسلام کی نیو کیا ہے جانتے تک نہیں ہو۔ کیسے مسلمان ہو؟ صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہو یا صرف عید پڑھنے کے مسلمان ہو؟ گھر کی بنیاد ڈالنے کے لیے 10 انجینئروں سے پوچھتے ہو کس چیز کی ڈالوں، کس کی نہ ڈالوں، کیسے کروں، کیسے نہ کروں، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے ایک امام سے بھی نہیں پوچھا۔ گھر گر جائے گا کہتے ہو صاحب مر جاؤں گا، اگر میں اندر رہا گھر گر گیا تو مر جاؤں گا، اور اسلام گر گیا تو نہ یہاں سکون، نہ قبر میں سکون، نہ حشر میں سکون۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 1 نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، 5 چیزیں۔ ایک بیج کا پاوا، ایک بیج کی بنیاد، باقی چاروں طرف بنیاد۔ نماز کے نام کی بنیاد ہم نے گرا رکھی، روزہ ہم رکھتے نہیں، حج ہم کرتے نہیں، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، صرف ایک بنیاد ٹکی ہوئی ہے، وہ ہے جناب والا توحید اور رسالت کی۔ اگر یہ اللہ کو ایک ماننے میں معاذ اللہ کچھ کوتاہی ہو تو مسلمان تو کسی سچویشن میں رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ بتاؤ کہ آپ اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہو، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ کیا اس لیے غوث پاک آئے تھے کہ تم رات بھر جلسے کرو اور فجر 70 سال میں ایک بار بھی مت پڑھو؟ جلسہ زیادہ ضروری ہے یا فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ کتنے پڑھتے ہیں مجھے بتائیں؟ اسلام کو سمجھو، میں یہاں چاپلوسی کرنے نہیں آیا۔ یہ کس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ رات رات بھر جلسے کرو اور نماز ایک نہ پڑھو؟ یہ کس نے بتا دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو بھی جنت مل جائے گی؟ سرکار غوث پاک تو فرماتے ہیں جو نماز چھوڑنے کا عادی ہے عبد القادر جیلانی اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ کہتے ہو صاحب غوث پاک کے نام کا جلسہ رکھ لو ہم جنتی ہو جائیں گے۔ نمازوں کی پابندی کرو۔ سب سے پہلی چیز میدان محشر میں یہی پوچھا جائے، یہ نہیں پوچھا جائے گا جیکٹ کتنے خریدے تھے تو نے، پٹی ہوئی کتنی پینٹیں پہنی تھی، کتنے بکری کٹ بال کٹوائے تھے، کتنے پیسے پٹاخوں میں ختم کر دیے تھے۔ نہیں، یہ پوچھا جائے گا کم صلیتا، روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرش سے نماز بود۔ محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ اے بھائی یہ چائے بند کر لو، چائے بند کر لو۔ ویسے ہی بہت احسان کر رہے ہیں بیٹھ کے تو چائے پلا کے اور گڑبڑ کر رہا سب۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 17 سال کا نوجوان
جسے دنیا سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے۔ 17 سال کا نوجوان بہرائچ شریف میں آیا تو اس نائی نے کہا میں حضرت کے یہاں حضرت کے عرس میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ تو شیخ عبدالحق رودولوی، یہ بھی اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا بابا ایک بار نہیں جائے گا تو کوئی پرابلم تھوڑی ہو جائے گی، اس سال مت جا۔ کہا نہیں حضرت میں تو جاؤں گا۔ کہا یار میں کہتا ہوں اس سال مت جا، میری مان لے، اس سال مت جا۔ جواب دیا نہیں حضرت آپ کچھ بھی کہتے رہو، میں تو جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، اگر آپ کو اپنا کام کروانا ہے تو آج کروا لو، میں کل نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب بہت کوشش کی شیخ عبدالحق رودولوی نے، لیکن وہ نائی ہے ماننے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ نائی العوام کل انام، جو اس کے ذہن میں آ گیا بس جانا تو ہے جانا، تم کچھ بھی ہو لیکن مجھے تو جانا ہے۔ پبلک کا یہی حال ہے، ایک چیز ایک ٹولی دے دی مولوی صاحب نے، کوئی 10 سال پہلے آیا ہو، اور ایک طریقہ بتا دی اسی پہ چل رہا۔ اب نئے امام صاحب آئے کہ بھائی یہ غلط ہے، نہ حضرات یہ غلط کیسے ہو سکتا، ہم نے تو 10 سال اسی پہ گزارے۔ بابا سینکڑوں سال لوگ گمراہیت کے دور میں تھے، مگر جب حق آتا ہے تو گمراہیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ پہلے مولوی کوئی جاہل تھا، اس نے غلط مسئلہ بتا دیا تو گاڑی اسی غلط ٹریک پہ چلے گی۔ ارے جس اسٹیشن ماسٹر کو خبر مل جائے کہ غلط پلیٹ فارم پہ جا رہی ہے تو فوراً اس کو حق ہے کہ وہ پلیٹ فارم چینج کر دے۔ لیکن ہمارا حال تو کیا ہے، ہم تو خود ہی علامت الدہر ہیں، ہمیں کسی امام کی کیا پرواہ، کوئی مولوی ہماری نگاہوں کے سامنے کیا ہے، ہم تو خود اوباما ہیں۔ نہیں پیارے، اوباما بن جاؤ چاہے مودی بن جاؤ، لیکن سنیں جب بات جھکنے کی آتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا بادشاہ غریب نواز وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ ہندوستان کا منموہن سنگھ ہو یا نریندر مودی ہو، پاکستان کا نواز شریف یا آصف زرداری ہو، امریکہ کا براک اوباما ہو، سب اگر لاتے ہیں چادر تو غریب نواز کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بادشاہی اور ہے لیکن اس کی فقیری ہماری بادشاہی پر غالب۔ ہاں تو ہم خواجہ والے ہیں الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے وقار کو بڑھایا ہے۔ مولوی کی کتنی بھی توہین آپ کر لو، لیکن اللہ رب العزت نے اسے وہ مقام دیا ہے، اللہ نے خود تعریف کر دی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مولوی وہی ہے جسے نیتا کی تعریف کی ضرورت نہیں، ابھینیتا کی تعریف کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سے احقاق حق نہیں ہوتا، اگر آپ سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، اگر آپ جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اور صرف اس بنیاد پر کہ مجھے قوم نکال دے گی آپ سچ نہیں بولتے، تو خدا کے واسطے جس مدرسے سے پگڑی لے کر آئے ہو عزت سے واپس کر دو، ورنہ خود بھی پیٹے جاؤ گے اور جس نے پڑھایا ہے وہ بھی پیٹا جائے گا۔ اب آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ کوئی نیتا تعریف کرے نہ کرے ہماری، کوئی مولوی تعریف کرے نہ کرے، اللہ نے خود تعریف کر دی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب جب رب نے تعریف کر دی قصہ ختم ہو گیا۔ بہرحال میں گاڑی ادھر ادھر نہیں لے جاؤں گا، بڑی جلدی اپنی تقریر ختم کرنی ہے۔ شیخ عبدالحق نے بڑا روکا، بابا رک جا رک جا رک جا، وہ رکنے کو تیار نہیں۔ اب میں تو کل جاؤں گا، ناخن کٹوانے تو کٹوا لو، بال بنوانے تو بلوا لو۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے اگر جاتے ہو تو ایک خط لکھ کے دیا اور کہا فلاں بہرائچ شریف میں فلاں جگہ جاؤ گے، وہاں ایک باغ ہے، گارڈن ہے، اس باغ کے اندر جب جاؤ گے تو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر شخص وہاں سے گزرے گا، تم اس کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا یہ پیغام دے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں تو آپ کی یہ خدمت کرتا جاؤں گا۔ سرکار شیخ عبدالحق رودولوی کی بارگاہ سے اجازت لے کر وہ بہرائچ شریف پہنچا۔ بہرائچ شریف میں حکم کے مطابق بتانے جو جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا، ایک باغ میں پہنچا۔ باغ میں پہنچ کر انتظار کر ہی رہا تھا کہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر نورانی شکل والا شہزادہ تشریف لے جا رہا تھا۔ کہا السلام علیکم، سلام کیا۔ کہا شیخ عبدالحق رودولوی والے نے
آپ کو سلام کہا ہے، کہا علیکہ وعلیہ السلام، کہا حضور یہ پیغام دیا ہے، پیغام پڑھا، مسکرائے، پلٹ کر ایک پیغام لکھ دیا اور کہا جاؤ میرا بھی سلام عبدالحق کو کہہ دینا اور یہ پیغام دے دینا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال انہوں نے مزار شریف میں جا کر فاتحہ خوانی کی، حاضری دی، نائی شیخ عبدالحق کے دربار میں واپس پہنچا، کہا جا کے آ گئے؟ کہا جی حضور جا کے آ گیا۔ کہا مانا نہیں آخر چلا گیا؟ کہا جی حضرت آخر چلا گیا، میری محبت اجازت نہیں دیتی تھی، میرا عشق اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے میں جا کر آیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ وہ بابا ملے تھے؟ کہا ہاں حضور ملے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کا سلام کہہ دیا، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور سلام کہہ کر آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے۔ اب جناب جب انہوں نے پیغام پڑھا تو مسکرانے لگے۔ نائی نے کہا حضرت میں یہاں سے گیا، واپس آیا، ان سے بھی بات کی، آپ سے بھی بات کی، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، پوائنٹ کو کلیئر کیجئے، وضاحت کیجئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو شیخ عبدالحق رودولوی مسکرا کر کہتے ہیں اے خدا کے بندے، اس باغ میں جو تجھے شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر نظر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بہرائچ کا شہنشاہ سالار غازی۔ وہ بہرائچ کا شہنشاہ تھا، میں نے انہیں سلام کیا تھا۔ کہا پھر حضرت پیغام میں کیا لکھا تھا؟ لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ کہا پیغام میں یہ لکھا تھا، پیغام میں یہ لکھا تھا، بتایا یہ تھا کہ حضرت آپ کیوں ہر سال لاکھوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو اور بہرائچ بلاتے ہو؟ آپ کیوں ہر سال لوگوں کو پریشان کرتے ہو اور بہرائچ بلاتے ہو؟ میں نے یہ لکھا تھا۔ سرکار سالار مسعود غازی نے پیغام پڑھا، جواب دیا، وعلیکم السلام کہلوایا، سلام واپس کہلوایا، دوسرا پیغام دیا، اور پیغام کیا دیا؟ جواب لکھ کے دیا، عبدالحق تم اپنے ایک نائی کو نہیں روک سکتے تو میں لاکھوں لوگوں کو کیوں روکوں گا؟ تم ایک نائی کو نہیں روک سکتے تو میں لاکھوں لوگوں کو کیوں روکوں گا؟ تو آج کی تاریخ میں دبئی کی 5 اسٹار ہوٹل چھوڑ کر شاہجہانی مسجد کی تپتی ہوئی زمین پر اگر کوئی سیٹ آ کر کھڑا ہوتا ہے تو پیارے یہ غریب نواز کی کرامت ہے کہ اسے بلا کر وہاں کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کا کرشمہ ہے۔ رب نے کہا محبت تو ہم ڈالتے ہیں، محبت تو ہم ڈالتے ہیں، محبت تو رب کی طرف سے ہے۔ اب یہ مقدر کی بات ہے، کسی کے دل میں محبت آئی، کسی کے دل میں جلن آئی، اور ہاں جب بات رب قدیر کے محبوب بندوں کی آتی ہے تو سنے، وہ جو آزادی سے لے کر اب تک مولانا جمشید صاحب فتوے پر فتوے دیتے رہے، جھگڑے پر جھگڑے کرتے رہے کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے، غریب نواز کو غریب نواز نہیں کہنا چاہیے، جن کے باپ داداؤں نے زندگی اسی میں گزار دی کہ اللہ والوں کی دربار پر نہ جاؤ، خدا کی شان دیکھو، غریب نواز کی کرامت دیکھو۔ وہ تبلیغی جماعت کا امیر کارواں، وہ دیوبند سے چلتا ہے، چادر لے کر اجمیر آتا ہے اور سلطان کی بارگاہ میں چادر چڑھاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے باپ دادا نے زندگی اس بات پر گزار دی کہ آج اجمیر نہ جانا، غریب نواز کو غریب نواز نہ کہنا، ادھر ادھر مزار پر نہ جانا، لیکن پھر بھی یہ آتا ہے اور اپنے باپ داداؤں کے مسلک کو چھوڑ کر دیوبندیوں کا امیر کارواں، جو لوگ اب تک کسی بات پر لڑ رہے تھے کہ مزار پہ نہ جایا کرو، ان کا سپہ سالار خود گاگر بھی لاتا ہے، چادر بھی لاتا ہے، پھول بھی پیش کرتا ہے۔ ہاں اب سوال کیا آخر یہ کیسے آیا؟ تو شاعر نے ایک مدت پہلے جواب دے دیا تھا کہ بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سادات کرام، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر۔ یہ غوث اعظم کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ غوث الورا کے غلاموں کی بات چل رہی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت محبت ڈالتا ہے۔ اب جتنا شکر ادا کرو کم ہے کہ اس نے غوث جیلانی کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، اور دعا کرو اللہ ان کے وسیلے سے نماز کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے۔
اس لیے کہ بغیر نماز کوئی نیاز کام کی نہیں ہے، بغیر نماز کوئی نیاز کام کی نہیں۔ ہاں کل کو کوئی آ کر آپ کو گمراہ کرے، دیکھو صاحب مولوی صاحب آتے ہیں پوری تقریر میں نماز کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، صرف غوث کی کرامتیں بیان کرتے، نہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ غوث اس وقت ہی غوث بنتا ہے جب ایکسٹرا نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ نمازیں تو نمازیں، ایکسٹرا نمازیں۔ غوث پاک کا تزکیہ نفس بتا دوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں گری پڑی چیزوں کو صاف کر کے کھاتا تھا۔ آج دسترخوان پر مولانا جاوید صاحب کوئی چیز گر جائے تو ہمارا جوان اس دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے نا۔ پہلی بات دسترخوان ہی نہیں بچھاتے ہو تو ہاں کیسے بھرو گے؟ بغیر دسترخوان کے کھانا کھاتے ہیں۔ بابا دسترخوان بچھایا کرو، اور لال کلر کا دسترخوان، اس سے برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ دسترخوان تو دسترخوان، ہر ایک نعمت کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ آج تو یہاں بھول جاتے ہو نا، کام کر کے، کلیان کر کے، گناہ کر کے بھول گئے، لیکن قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جس دن ہم تم سے ضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، تو ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے رب قدیر کا شکر ادا کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں بڑھا دیں گے، اور اگر انکار کرو گے تو بالکل گھوٹالا ہو جائے گا، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہاں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمیں زندگی دی، ہمیں آنکھیں عطا کی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام دیے، غریب نواز، غوث پاک، قطب الاقطاب جیسی عظیم المرتبت شخصیتیں دیں تاکہ ہمیں یہ سکھائیں کہ دین پر عمل کیسے ہوتا ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ہم یہاں کس لیے آئے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں آپ کی بارگاہ میں، میں یہاں آیا، ٹھیک ہے، کئے بجے آ گئے تھے؟ 9:15 بجے آ گئے، 9:30 بجے آ گئے۔ اب 9:30 بجے سے بیٹھے اینٹ گیا میں، لیکن نمبر نہیں آیا۔ ابھی آپ بیٹھو، آرام کرو، سو جاؤ، نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ، ابھی لیٹ، ابھی ٹائم ہے۔ میں نے کہا کتنا ٹائم ہے، تہجد تو پڑھوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہے انہوں نے۔ سو کے جگ گئے۔ سو کے جگ گئے، لیکن نمبر ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں نے کہا صوفی اسحاق صاحب تو نعت پڑھ کے پہنچ گئے ہوں گے اپنے مقام پر، اور ہم ابھی بستر سے نہیں اٹھے۔ بہرحال بات میں نے کہاں کیا چھیڑی یہ کہ اگر یہ بھی ممکن تھا کہ نمبر ہی نہیں آتا، یہ ممکن ہے نا، امکان سے تو خالی نہیں، ڈر کیوں رہے ہو اتنا؟ ممکن ہو کہ نمبر ہی نہ آئے۔ اب میرا نمبر اگر نہ آئے، آپ اگر خوب اچھا کھلا دیں، کیا کہوں، خوب اچھا کھلا دیں، بہترین کمبل دے کر سلا دیں، اور پھر اس کے بعد جب 2 بج جائے تو کہا حضرت آپ خدا حافظ، آپ گھر جاؤ، تقریر نہ کروائیں، کیا آنے والا مہمان خوش رہے گا؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ ارے بھائی اگر مجھ سے تقریر نہ کروائی جائے تو مقصد پورا ہوگا؟ آپ جائیں دیوگڑھ، گھومتے پھرتے کودتے پھاندتے، پل صراط یاد دلا دیا آج مولانا جاوید صاحب نے، جیسے تیسے پہنچ جائیں آپ، اللہ کرے سکون سے پہنچے۔ اب وہاں کوئی شخص آپ کو بلائے، آؤ یار تمہارا فلاں کام کروا دوں گا، اب لیکن جب دیوگڑھ پہنچے تھوڑی دیر گزری، صبح سے شام ہو گئی، لیکن جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام نہیں کروایا۔ اب شام ہوگی تو یہ جیسے جیسے شام ہوتی ہے ویسے ویسے گالیاں بڑھتی دل سے، کمینہ آدمی ہے، بدماش ہے، مجھے بلایا ابھی تک کام نہیں کروایا، میرا دوسرا کام کروا رہا ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد پورا، جلدی بولو یار،
نہیں ہوا. اگر پورا ہو جاتا تو بڑی دعائیں دیتے, بڑے خوش ہو جاتے, بہت اچھی بات, میرا کام کر دیا, اللہ اس کو نیک ہدایت دے, بڑا اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, خوش رکھے تجھے, سدا سلامت رکھے, سہاگن رکھے, اللہ جانے کیا کیا دعا دے دیتے. الٹی سیدھی دعا. ہاں آج کی تاریخ میں تو الٹی سیدھی. ایک جگہ میں گیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے اے اللہ وہ دسترخوان بھیج دے تو جناب عیسیٰ پہ بھیجا تھا. مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں, میں نے کہا یا اللہ یہ 15ویں صدی کے مولوی کیسی کیسی دعا کر رہے ہیں, اللہ خیر فرمائے. بہرحال چلے, میں اس لیے ہنسا رہا ہوں کیونکہ ہنساؤں گا نہیں تو پھر سناؤں گا کیا. 1:45 بج رہے ہیں بھائی, سردی کی رات ہے. گجرات میں تقریر کر کے میں سو گیا تھا اس ٹائم, تو آپ تو گاؤں میں بیٹھے. بہرحال آپ کے جذبے کو سلامی دیتا ہوں کہ اب تک بیٹھے ہیں. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں سرکار غوث پاک. میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ اگر میں آؤں, میری تقریر نہ کروائی جائے, میں ناراض ہو جاؤں گا. آپ کسی شہر جائیں, آپ کا کام نہ ہو, آپ ناراض ہو جائیں گے. یعنی جب مقصد پورا نہیں ہوتا ہے, جب مطلب و مفہم پورا نہیں ہوتا ہے, جب مقصد پورا نہیں ہوتا تو آنے والا راضی نہیں ہوا کرتا ہے. غوث پاک اس لیے نہیں آئے تھے کہ میرے نام تک 4 بجے تک جلسے چلانا. غوث پاک اس لیے نہیں آئے تھے کہ میرے نام کی بریانیاں پورے گاؤں کو کھلانا. غوث پاک اس لیے نہیں آئے تھے کہ 900 سال تک میرے نام پر گورکھ دھندا چلاتے رہنا. نہیں, غوث پاک اس لیے آئے تھے تاکہ پہچانو کہ رب کعبہ کی ذات کیا ہے, رب کعبہ کیا, رب کا نور کیا ہے. غوث پاک اس لیے آئے تھے تاکہ مسلمان نمازی ہو جائے. غوث پاک اس لیے آئے تھے تاکہ مسلمان صراط مستقیم پر آ جائے. اب مجھے بتاؤ, جو مقصد غوث پاک کا ہے وہ تو پورا نہیں کر رہے. غوث پاک کا جو مقصد ہے وہ تو پورا نہیں کر رہے. اب یوں ہی ہوا نا کہ حضرت کھانا کھا لو, بستر پہ لیٹ جاؤ, کمبل اوڑھ لو, سو جاؤ, تقریر مت کرنا. تو جب میں جو ان کے سامنے کچھ اوقات نہیں میری, وہ ناراض ہو جائے گا کیونکہ میرا مقصد, میری مراد پوری نہیں ہوئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس مقصد کے لیے آئے, اس مقصد کو چھوڑ کر آپ جلسے کریں گے تو غوث پاک راضی ہو جائیں گے. غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر صاف کر کے کھاتا رہا, اور 1 سال تک میں صرف پتے کھاتا رہا, اور 1 سال تک میں صرف پانی پیتا رہا. 1 سال تک نہ پانی پیا نہ پتے کھائے. 25 سال تک میں پتوں پر گزارا کرتا رہا. 25 سال تک غوث پاک نے پتے کھائے ہیں, صرف جنگل کے. کھانے کو چیزیں میسر نہیں تھی. یہ گلا کا اگلا حصہ پورا ہرا ہو گیا تھا. فرماتے میں بغداد میں دیوانوں کی طرح پھرتا تھا, اور ایسا پھرتا تھا کہ بغداد میں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. مگر ہاں, شہر بغداد غوث پاک کو ضرور جانتا تھا. کیسے؟ اتہاس گواہ ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی پہنچے, کہاں؟ بغداد شریف میں. 18 سال کا جوان جیسے ہی بغداد میں پہنچتا ہے, بارش شروع ہو جاتی ہے, بارش ہونے لگتی ہے. یعنی بغداد بھی جانتا ہے. آج تک مجھے جنید بغدادی کے نام سے جانا جا رہا تھا, لیکن آج کے بعد اگر کوئی ان علاقوں میں بغداد کا نام لے گا تو اسی آنے والے نوجوان کی وجہ سے لے گا. آج دیکھو, 900 سال پہلے غوث پاک اس دنیا سے چلے گئے. ظاہری طور پر 1 گھنٹے کے لیے بھی ہندوستان نہیں آئے, پھر بھی چھوٹا سا بچہ اپنے پیر کے سامنے انہیں بڑا پیر کہتا ہے. اپنے پیر کے سامنے انہیں بڑا پیر کہتا ہے. تو دوستوں, ان سے کچھ سیکھو نا. فرماتے ہیں 25 سال تک جنگل کی پتیاں کھاتا رہا, میں گلیوں میں بغداد کی پھرتا تھا, مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا, مگر آج پورے بغداد کو لوگوں سے پاک سے پہچان رہے ہیں. تاریخ دیکھو, رب کی بارگاہ میں مقبولیت دیکھو. جب آئے بغداد شریف میں ادھر ادھر پھرتے تھے, گھومتے تھے, لیکن حال یہ تھا کہ کوئی ان کی سننے والا نہیں, کوئی کھانا دینے والا نہیں. مگر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ مرغیاں کھا کر چبائی ہوئی ہڈی سے کہتے تھے, اے ہڈی, اے مرغی, اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جو سڑی گلی ہڈیوں کو زندہ کرے گا. تو مرغی کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان غوث الورا. بات بہت لمبی چوڑی ہے غوث پاک کی, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ایک وہ قصہ سناؤں جو زیادہ نہیں سنایا ہے. ایک
غلام آتا، بڑا مشہور قصہ ہے، کیا کریں غوث پاک کے سارے قصے مشہور ہیں، میں سنانا نہیں چاہتا، مولانا جمشید صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ اپنی تقریر کر لیں گے۔ بہرحال چلے، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ سرکار غوث جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چل رہی تھی، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا شیخ حماد سے، ان کے شیخ سے، ان کا حضور میں جانا چاہ رہا ہوں بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے میں جانا چاہ رہا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ سرکار شیخ حماد نے آنکھ بند کی، اور آنکھ جب بند کی تو آنکھ کھول کے فرمایا خدا کے بندے تو مت جا تجارت کرنے کے لیے، تیرا نقصان ہو جائے گا، تیرا بزنس میں گھاٹا ہو جائے گا۔ اچھا صاحب یہ یہاں سے منہ لٹکائے ہوئے نکلے، اور جیسے ہی نکلے تو سامنے سے پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے تشریف لا رہے۔ یہ بندہ وہاں پہنچ گیا، کہا حضرات میں ایک جگہ تجارت کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، شہر حلب تجارت کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ غوث پاک نے فرمایا بنداس جاؤ، نو ٹینشن جاؤ، کون منع کرتا ہے نہ جاؤ، جاؤ چلے جاؤ۔ اب وہ کشمکش میں تو ہوا کہ جو استاد ہے وہ کہتا ہے مت جا، شاگرد کہتا ہے چلا جا، مگر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ اپنا منافع دیکھتا ہے، وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ ہاں کب کب دنیا میں، لیکن بات جب دین کی آتی ہے تو اس میں اپنا نقصان دیکھتا۔ دین کے مسئلے میں ہم اپنا نقصان دیکھتے، مثال کے طور پر نماز، عبادت، خدا بند کریم کی عبادت، مؤذن کہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہمارے بزرگ کیا کہتے نہیں صاحب ہمیں تو نوٹ بدلوانی ہے۔ 4 بجے سے وہاں کھڑا بینک کے باہر، مدت ہو گئی چلتے چلتے، آپ لوگوں نے کیسے بدلوایا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ 4 بجے رات کو جناب جا رہے ہیں نوٹ بدلوانے کے لیے، 6 بجے مؤذن کہتا آؤ کامیابی گاندھی جی کے فوٹو میں نہیں ملے گی، کامیابی آپ کو یہاں ملے گی۔ لیکن نہیں صاحب مؤذن صاحب کی سننی نہیں ہے، مسجد کھلی ہے، نمازی غائب، بینک بند ہے، لوگ کھڑے۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ ہمارے پردھان منتری جی نے ایک جملے میں کہا نوٹ بند، اتنا تو دیوبند نے پریشان نہیں کیا تھا جتنا نوٹ بند نے پریشان کر دیا۔ لیکن اب ایک بات یہ بتاؤ کہ جیسے ہی پرائم منسٹر کہے نوٹ بند، 12 بجے تک ہے باقی ختم، قصہ بدلواتے رہنا، تیل بھرواتے رہنا۔ اچھا اب اگر خدا نہ خواستہ کل میدان معیشت میں یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری نیکی کسی کام کی نہیں، انہوں نے تو بدلوانے کا 31 دسمبر تک ٹائم دے دیا تھا، وہاں تو ٹائم بھی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ فکر ادھر کی کرنی چاہیے۔ یہ دن تو بڑی جلدی گزر جاتا ہے سردی والا، وہ تو 50 ہزار سال کا ایک دن ہوگا، اور سردی برداشت نہیں ہوتی۔ مسلمان سردی آنے سے پہلے جیکٹ خرید کے لاتا ہے، ٹوپے کنٹوپے خرید لاتا ہے، پٹیاں خرید لاتے ہیں، رومال خرید لاتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ سردی سے بچاؤ کا طریقہ ہے، سردی سے حفاظت کے لیے۔ بچہ پیدا نہ ہو سے پہلے سوٹ تیار، کیوں؟ پیدا ہوگا تو یہی پہنائیں گے۔ شادی سال بھر بعد ہونی ہے، جوڑا دلہن کا آج ہی خرید لیا گیا، کیوں؟ صاحب جب ہوگی شادی تب پہنائیں گے۔ ارے یار تم، ہم اور آپ ایک سفر پہ جاتے ہیں، ٹفن ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، سفر پہ نہیں جا رہا، کام پہ جا رہا ہے، صبح جا رہا ہے شام کو آئے گا، دوپہر کا ناشتہ ساتھ، دوپہر کا کھانا ساتھ میں لے کے جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک صبح سے جا کر شام کو واپس آنے کے لیے تم کھانا ساتھ لے کر جاتے ہو، سفر کا سامان ساتھ لے کر جاتے ہو، لیکن افسوس جہاں سے پلٹ کر واپس نہیں آنا اس کے لیے کوئی سامان تیار نہیں۔ کس خوش فہمی میں جی رہے ہو؟ کیا سوچ کے جی رہے ہو؟ آنکھ بند ہو گئی، بڑے بڑے چلے گئے، اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی۔ ایک سے بڑھ کر ایک ترم خاں آئے، بادشاہی کو دیکھنا ہے تو جا کے نمرود کی بادشاہی کو دیکھو، فرعون کی بدبختی کو دیکھو، شداد کے اپنے مال پر غرور اور گھمنڈ کو دیکھو۔ اب
پتا چلے گا کہ ایسا قارون بھی گزرا تھا جس کے خزانوں کی چابیاں 15 لوگ چابیاں اٹھاتے تھے اور ان کی کمر جھک جاتی تھی، اتنی چابیاں تھیں اس کے صرف خزانوں کی. خزانے کتنے ہوں گے اللہ ہی جانے. ایسے لوگ بھی آئے لیکن ان کا نام نہیں رہا، وہ نہیں بچے. بچا کون؟ جس نے سر پہ چھت بھی نہیں رکھی، ایک درخت کے نیچے عبادت کرتا رہا، وہیں آرام کرنے لگ گیا، جسے دنیا صوفی حمید الدین ناگوری کے نام سے جانتی ہے. اب التمش شمس الدین بادشاہ دربار میں آتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا حضور مرید کر لو. شیخ حمید الدین کہتے ہیں چلا جا، فقیروں کو بادشاہوں کی ضرورت نہیں. وہ باقی رہتے ہیں. منسٹر آئے چاہے کوئی آئے وہ جا کر حاضری دیتے ہیں. بہرحال میں اپنی تقریر کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، تقریر پھر کبھی کروں گا. سرکار غوث پاک کی بات چل رہی تھی. آدمی فائدہ دیکھتا ہے اپنا، کہا ٹھیک حضرت جاتا ہوں. یہ جناب گئے اور گئے بہت دور تک بزنس کیا، مال کمایا، پیسے کمائے، جمع کیا، سونے کے سکے جمع کیے تھیلی میں، جتنا مال تھا سب بیچ آئے، جمع کر کے لائے. اور لانے کے بعد جناب والا ایک قافلے کے ساتھ تھے تو انہیں نیند آ گئی. نیند آنے سے پہلے یہ ایک جگہ استنجا کرنے گئے، پیشاب کرنے گئے، اور جہاں پیشاب کرنے گئے وہیں تھیلی بھول گئے اپنی پیسوں والی اور آ کر سو گئے. خواب میں کیا دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تلواریں چل رہی ہیں. ٹرک پہلے کبھی نہیں آیا آپ کے علاقے میں؟ کیا یا اس پہ مایاوتی آ رہی سوار ہو گئے؟ تو پھر اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار؟ میری بات سنو، اتنی محنت سے گفتگو کر رہا ہوں. عجیب ماحول ہے. ایک چڑیا بھی آ جائے تو ہم اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں. ارے غوث پاک کی محفل ہے، ادب سے بیٹھا کرو. آج تو جیسی تیسی گاڑی چلا لی، مگر آئندہ خیال رکھنا یہ اس ولی کامل کی محفل ہے جس کے دربار میں اگر چیل زور سے بور دے تو چیل کو دیکھ کر غوث پاک 2 ٹکڑے کر دیتے. سبحان اللہ. بے شک اتنا جلال تھا ان کو. ایسا نہ ہو کہ آئے تھے کچھ لینے کے لیے اور لینے کے دینے پڑ گئے. سرکار غوث پاک کی محفل ہے، بادب بیٹھا کرو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ، اس نے اجازت دے دی. جناب بزنس کرنے گئے، مال بیچ دیا، مال جمع کر لیا، پیشاب کرنے گئے، تھیلی بھول گئے، آ کر سو گئے. خواب میں دیکھا کہ قافلے والے لٹ گئے ہیں، لوگ مار رہے ہیں. ایک قافلہ آیا ہے ڈاکوؤں کا جو انہیں لوٹ رہا ہے. جب یہ اٹھے، آنکھ کھلی تو دیکھا اللہ جانے نہ جانے کیسی سچویشن ہے. زخم کے اثر ان کے بدن پر بھی نظر آ رہے ہیں. خیال آیا یار میرے پیسوں کی تھیلی کہاں چلی گئی؟ پھر خیال آیا ہاں جہاں پیشاب کرنے گیا تھا وہاں چھوٹ گئی تھی. دوڑے وہاں جا کر اپنی تھیلی اٹھائی، تھیلی اٹھا کر اپنے پاس رکھا. اور جب تھیلی اٹھا کر اپنے پاس رکھی تو بغداد شریف کی دھرتی پر داخل ہو رہے تھے. دل میں خیال تھا کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں یا عبد القادر جیلانی سے ملوں. استاد کا حق پہلے ہوتا ہے، شاگرد کا بعد میں ہوتا ہے. لیکن استاد نے جانے کے لیے منع کر دیا تھا اور شاگرد نے اجازت دے دی تھی. تو جو مال ہے وہ غوث پاک کا صدقہ، اس لیے یہاں جانا چاہیے. لیکن پھر کہتے نہیں شیخ حماد کے پاس جانا چاہیے. اسی کشمکش میں تھے کہ جیسے ہی بازار میں پہنچے تو اس بازار میں سرکار شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. اور استاد سے ملاقات ہوتے ہی انہوں نے دیکھ کر چہرہ کہا میرے منع کرنے کے بعد بھی تو چلا گیا تھا، میرے منع کرنے کے بعد بھی تو چلا گیا تھا. کہا حضور عبد القادر جیلانی نے اجازت دے دی تھی اس لیے چلا گیا تھا. کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑی پرابلم ہو جائے گی، بڑی ٹینشن ہو جائے گی، لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا. میں نے مال بیچا، مال کمایا، یہ آپ کے سامنے محنتانہ ہے. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں آئی، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں آئی. پھر شیخ حماد نے کہا اے اللہ کے بندے جا، مجھ سے بات بعد میں کرنا، میری دعا بعد میں لینا، پہلے عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پہ چلا جا. اس لیے کہ تھا تو وہی اصل جو تو نے خواب میں دیکھا تھا. اگر تو جاتا، مال کماتا اور کما کر لاتا تو قافلہ تجھے لوٹ کر، تجھے مار کر تیرا مال لے جاتا. مگر یہ عبد القادر کی شان محبوبیت ہے کہ یہ بندہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 70 بار تیرے لیے اس نے دعا کی ہے. اور اللہ نے 70 بار اس کی دعا کے بدلے تیرے ساتھ ہونے والے واقعے کو خواب میں بدل دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا
سید تیرے ساتھ ہونے والے واقعات کو خواب میں بدل دیا ہے۔ یہ پہنچا سرکار غوث جیلانی کی چوکھٹ پر، عرض کیا سرکار آپ نے میرے لیے اتنا کیا؟ مسکرا کر کہا ہاں، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 70 بار رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مالک تیرے بندے نے زبان دے دی ہے، مالک تیرے عبد القادر نے زبان دے دی ہے، عبد القادر کی عزت چلی جائے گی، اس کا وقار چلا جائے گا، اس کے دل میں، اس کے لیے لوگوں کی دلوں میں محبت چلی جائے گی، اے مالک و مولا میری زبان کی لاج رکھ لینا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، زبان کھولتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی زبان کو پورا کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو استاذ ہیں غوث اعظم، یہ تو پیروں کے پیر ہیں۔ آؤ میں سناؤں تمہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا قصہ۔ یہ سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے آستانے پر پہنچے، ریکارڈ کر لیجئے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے آستانے پر کہ ان کے دربار میں پہنچے۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا دور تھا، ان کے دربار میں سرکار بابا فرید پہنچتے ہیں اور دسترخوان لگا۔ ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، بانی سلسلہ سہرورد سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ابھی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ سرکار بابا فرید اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ دسترخوان پر جب بیٹھے، ایک خادمہ، ایک ادھیڑ عمر کی عورت، ایک 30-40 سال کی عمر کی عورت ہاتھ دھلانے کے لیے آتی ہے۔ غوث پاک کے سامنے ایک تسلا رکھ دیا گیا، جسے آپ دھاما کہتے ہیں، رکھ دیا گیا، اس میں ہاتھ دھلایا جا رہا ہے، مگر سرکار بابا فرید کی نگاہیں ادھر ادھر جانے کی بجائے اس عورت کی پیشانی پر ٹک گئی۔ فرید الدین گنج شکر اس عورت کی پیشانی کو دیکھتے رہے، ہاتھ پر پانی گرایا جا رہا ہے، پانی گر رہا ہے، ہاتھ دھل رہا ہے، مگر فرید الدین کی آنکھیں، نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ وہ عورت بھی ہاتھ دھلائے جا رہی ہے، بابا فرید پانی گرائے جا رہے ہیں، وہ پانی کا برتن بھر گیا، پانی بہنے لگا، لیکن فرید الدین گنج شکر نگاہ ہٹانے کا نام نہیں لیتے۔ اتہاس گواہ ہے، تھوڑی دیر گزری، جب سرکار بابا فرید نے نگاہ ہٹائی، دیکھا سب پانی پانی ہو گیا۔ بہرحال دوسری جگہ دسترخوان بچھایا گیا، بہرحال اس تسلے کو ہٹایا گیا، پانی کو صاف کیا گیا، دسترخوان بچھایا گیا تھا، پہلے ہی نعمتیں رکھی جا چکی تھیں دسترخوان پر۔ اب انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب اکیلے میں آئے، تنہائی میں پہنچے، گوشہ نشیں ہوئے، تو ساتھیوں کی عادت ہے مذاق کرنے کی، ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرنے کی۔ لوگوں نے کہا فرید الدین آج تک تم نے کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی، فرید الدین آج تک تم نے کسی غیر محرم کو ایسا نہیں دیکھا، آخر اس عورت میں کیا تھا کہ تو اس کے ماتھے پر دیکھتا ہی رہ گیا، اس کی پیشانی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہا جانے دو، جو راز ہے اسے راز رہنے دو، جو چھپا ہے اسے چھپا رہنے دو۔ کہا نہیں بتاؤ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ کا بندہ راز کھولتا ہے، اور سرکار فرید الدین کہتے ہیں جب وہ عورت ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور میری نگاہ اس کی پیشانی پر پڑی، تو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے میں نے اس کی پیشانی کو دیکھ کر اس کے مقدر کو پڑھ لیا، اس کے مقدر کو پڑھ لیا۔ اور جیسے ہی میں نے مقدر کو پڑھا تو دیکھا اس کے مقدر میں لکھا تھا یہ جہنمی ہے۔ میں نے دیکھا اس کے مقدر میں لکھا تھا یہ جہنمی ہے۔ میرے دل نے کہا اے فرید الدین، اتنے بڑے دربار کی خادمہ یہ عورت، اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا اندیشہ، اس کو جہنم میں جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ سنے رب قدیر کے اس محبوب بندے نے کہا تھا لوگوں سے، لوگوں جیسے ہی میں نے اس کا نصیبہ دیکھا، اس کا مقدر دیکھا، میں نے کہا اس آستانے کی، اس دربار کی یہ شان نہیں کہ یہاں خدمت کرنے والی جہنم میں چلی جائے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں عرض کیا، اے مالک و مولا، تیرا فرید اس وقت تک دسترخوان سے ایک نعمت بھی نہیں اٹھائے گا جب تک تو اس جہنمیہ کو جنتی نہیں بنا دیتا۔
خاصان خدا خدا نہ باشن لیکن ز خدا جدا نہ باشن. یہ اللہ والے ہیں گرد آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اور کہتے ہیں میں دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے مقدر کو بدل دیا. اب یہی بابا فرید الدین جب شیخ شہاب الدین سہروردی کے سامنے پہنچے تو سرکار شہاب الدین سہروردی نے نظر ڈالی بابا فرید پہ اور نظر ڈال کر کہا تھا فرید الدین مقدر دیکھتے ہو, مقدر دیکھتے ہو, اپنا مقدر بھی دیکھ لو. تمہارے مقدر میں پیر شہاب الدین سہروردی نہیں ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو کائنات کے نقشے کو دیکھتے ہیں. تو جب غلام کائنات کو بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا ہے تو اگر آقا کہے نظر تو الا بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, غوث اعظم فرمائے کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہماری ایکٹنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے طریقے سلیقے کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ہاں یہ وعدہ کر کے گئے اس دنیا سے کہ میرا چاہنے والا اگر محبت سے فریاد کرے گا میرے نام سے تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں پورب میں ہوں, میرا مرید پشچم میں ہو تو میں پورب سے پشچم اس کی مدد کرنے کو پہنچ جاتا ہوں. اللہ نے یہ طاقت دی. بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں سرکار غوث اعظم کے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک آج بھی اگر کوئی تڑپ کر یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے تو غوث پاک کی ایک نئی کرامت تیار ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو جس کی زبان میں لعاب دہنے مصطفیٰ ہے, جس کی زبان پر لعاب دہنے شیر خدا ہے, جس کی زبان کو مصطفیٰ پاک سے قوت ملی ہے, جو بولتا تھا تو 70,000 ایک ساتھ سنتے تھے, جو بولتا تھا تو علماء کے سر خم ہو جاتے تھے, جس کی محفل میں 4,000 علماء بیٹھ کر اپنے اپنے علم کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مسئلے لکھا کرتے تھے, جو بولتا تھا تو جنات اس کے دربار میں آ کر تقریر سنا کرتے تھے. ایک بابا وظیفہ کر رہے تھے, وظیفہ کر کے جنات کو بلایا کرتے تھے. بہت کوشش کی, ایک دن انہوں نے خوب وظیفہ کیا, جنات حاضر ہو جائے حاضر ہو جائے, مگر وہ حاضر ہونے کا نام نہیں لے رہا. تھوڑی دیر گزری, تھوڑی دیر بعد جن آیا. ابھی تک کہاں تھے؟ حضرات اس ٹائم مت بلایا کرو. غوث پاک کی تقریر سن رہا تھا, غوث پاک کی تقریر سن رہا تھا. اب غوث پاک کی تقریر کا عالم یہ ہے کہ جنات بیٹھ کر سنتے, جناب خضر آ کر سنتے. ہمیں ایک بار تو غوث پاک نے جوش میں آ کر فرمایا کہ میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا, میں نے مصطفیٰ جان اپنی کرسی پر بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف لائی ہے اور جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے ہیں. اب میں نے یہ مصطفیٰ کو کہتے ہوئے سنا. مصطفیٰ جناب موسیٰ سے کہہ رہے تھے اے موسیٰ بتا تیری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے, تیری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے. موسیٰ مسکرائے اور کہا یا رسول اللہ عبد القادر تو عبد القادر ہے, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. ہاں ہاں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور ہوتی رہے تمہاری ثنا. اس غریب سے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت